بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے قصہ آدم اور ابلیس میں شرم و حیا اور لباس کی ایک فطری ضرورت کے متعلق ہم نے بہت سے اہم نکات کا مطالعہ کیا، اور آج ابھی انہی آیات کو ہم کنٹینیو کریں گے، اور آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ آیت نمبر 16 سے اپنے لیکچر کا آغاز کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون۔ اے اولاد آدم، ہم نے تم پر لباس نازل کیا ہے تاکہ تمہارے جسم کے قابل شرم حصوں کو ڈھانکے اور تمہارے لیے جسم کی حفاظت اور زینت کا ذریعہ بھی ہو، اور بہترین لباس تقوی کا لباس ہے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ شاید لوگ اس سے سبق لیں۔ اے بنی آدم، ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں پھر اسی طرح فتنے میں مبتلا کر دے جس طرح اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکلوایا تھا اور ان کے لباس ان پر سے اتروا دیے تھے تاکہ ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے کے سامنے کھولے۔ وہ اور اس کے ساتھی تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ ان شیاطین کو ہم نے ان لوگوں کا سرپرست بنا دیا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ تو ان آیات میں جو کچھ ارشاد ہوا ہے، اس سے چند اہم حقیقتیں نکھر کر سامنے آتی ہیں۔ اول یہ کہ لباس انسان کے لیے ایک مصنوعی چیز نہیں ہے، بلکہ انسانی فطرت کا ایک اہم مطالبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم پر حیوانات کی طرح کوئی پوشش پیدائشی طور پر نہیں رکھی، کوئی بالوں کی لیئر اوپر نہیں ہے جو اس کے جسم کے حصوں کو چھپا لے، بلکہ شرم اور حیا کا مادہ اس کی فطرت میں ودیت کر دیا گیا ہے۔ اس نے انسان کے لیے اس کے اعضائے صنفی کو محض اعضائے صنفی ہی نہیں بنایا بلکہ سوات بھی بنایا، جس کے معنی عربی زبان میں ایسی چیز کے ہیں جس کے اظہار کو آدمی قبیح سمجھے۔ پھر اس فطری شرم کے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کوئی بنا بنایا لباس انسان کو نہیں دیا، بلکہ جو اشرف المخلوقات ہے نا، اس کی فطرت پر لباس کا الہام کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انزلنا علیکم لباسا، تاکہ وہ اپنی عقل سے کام لے کر اپنی فطرت کے اس مطالبے کو سمجھے اور پھر اللہ کے پیدا کردہ مواد سے کام لے کر اپنے لیے لباس فراہم کرے۔ دوم یہ کہ اس فطری الہام کی روح سے انسان کے لیے لباس کی اخلاقی ضرورت مقدم ہے، یعنی یہ کہ وہ اپنے سوات یعنی قابل شرم حصوں کو ڈھانپے، اور اس کی طبعی ضرورت مؤخر ہے، یعنی یہ کہ اس کا لباس اس کے لیے ریش یعنی جسم کی آرائش اور موسمی اثرات سے بدن کی حفاظت کا ذریعہ ہو۔ اس باب میں بھی فطرتاً انسان کا معاملہ حیوانات کے برعکس ہے۔ ان کے لیے جو ان کے جسم پہ ایک پوشش ہے نا، اس کی اصل غرض صرف اس کا ریش ہونا ہے، یعنی جسٹ ان کو موسمی اثرات سے بچانا ہے۔ رہا اس کا ستر پوش ہونا تو ان کے اعضائے صنفی سرے سے چھپانے کا کوئی انتظام نہیں ہے، اور نہ حیوانات کے اندر کوئی ایسی جبلت موجود ہے کہ وہ اس کے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے اپنے لیے کوئی اس ٹائپ کی ضرورت محسوس کرتے۔ لیکن جب انسانوں نے شیطان کی رہنمائی قبول کی تو پھر معاملہ الٹ ہو گیا۔ اس نے اپنے ان شاگردوں کو اس غلط فہمی میں ڈال دیا کہ تمہارے لیے لباس کی ضرورت بئی نہیں وہی ہے جو حیوانات کے لیے جتنی لباس کی ضرورت ہے۔ رہا اس کا سوات کو چھپانے والی چیز ہونا تو یہ قطعاً کوئی اہمیت نہیں رکھتا، بلکہ جس طرح حیوانات کے اعضاء سوات نہیں ہیں، اسی طرح تمہارے اعضاء بھی سوات نہیں ہیں، محض اعضائے صنفی ہی ہیں۔ یعنی یہ شیطان کی ایک اغوا ہے جس کا نتیجہ یہ ہے کہ انسان بھی
بلکہ یہاں تک کرتے ہیں کہ جن حصوں کو چھپانا چاہیے ان کو بھی اس طرح سے پرومیننٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ الٹا وہ چھپنے کے زیادہ بے حیائی کا باعث بن رہا ہوتا ہے۔ تو یہ سب شیطان کی چالیں ہیں جس کا انسان شکار ہو چکا ہے۔ سوم یہ کہ انسان کے لیے لباس کا صرف جو مقصد ہے نا ستر پوشی اور وسیلہ زینت اور حفاظت ہونا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ فی الحقیقت اس معاملے میں جس بھلائی تک انسان کو پہنچنا چاہیے وہ یہ ہے کہ اس کا لباس تقوی کا لباس ہو، یعنی حصی بھی اور معنوی بھی، یعنی پوری طرح ساتر بھی ہو، زینت میں بھی حد سے بڑھا ہوا ہو یا آدمی کی حیثیت سے گرا ہوا نہ ہو، نہ فخر اور غرور اور تکبر اور ریا کی شان کے لیے ہو، اور نہ ان ذہنی امراض کی نمائندگی کرتا ہو جن کی بنا پر مرد زنانہ پن اختیار کرتے ہیں اور عورتیں مردانہ پن کی نمائش کرنے لگتی ہیں، اور ایک قوم دوسری قوم کی مشابہ بننے کی کوشش کر کے خود اپنی ذلت کا زندہ اشتہار بن جاتی ہے۔ لباس کا معاملہ اس خیر مطلوب کو پہنچنا تو کسی طرح ان لوگوں کے بس میں ہے ہی نہیں جنہوں نے انبیاء علیہم السلام پر ایمان لا کر اپنے آپ کو بالکل اللہ کی رہنمائی کے حوالے نہیں کر دیا۔ جب تک وہ اللہ کی رہنمائی تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہیں اور تو شیاطین پھر ان کے سرپرست بنا دیے جاتے ہیں، پھر یہ شیطان اور اس کے چیلے ان کو کسی نہ کسی غلط فہمی میں مبتلا کر کے ہی چھوڑتے ہیں۔ چہارم یہ کہ لباس کا معاملہ بھی اللہ کی ان بے شمار نشانیوں میں سے ایک ہے جو دنیا میں چاروں طرف پھیلی ہوئی ہیں اور حقیقت تک پہنچنے میں انسان کی مدد کرتی ہیں، بشرطے کہ انسان خود اس سے سبق لینا چاہے۔ اوپر جن حقائق کی طرف ہم نے اشارہ کیا ہے انہیں اگر غور سے دیکھا جائے تو یہ بات بآسانی سمجھ آ سکتی ہے کہ لباس کس حیثیت سے اللہ کی ایک اہم نشانی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ یہ لوگ جب کوئی شرمناک کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طریقے پر پایا ہے اور اللہ ہی نے ہمیں ایسا کرنے کا حکم دیا ہے۔ ان سے کہو اللہ بے حیائی کا حکم کبھی نہیں دیتا، کیا تم اللہ کا نام لے کر وہ باتیں کہتے ہو جن کے متعلق تمہیں علم نہیں ہے؟ تو اب یہ اشارہ ہے اہل عرب کے برہنہ طواف کی طرف جس کا پچھلے لیکچر میں ذکر ہو چکا ہے۔ وہ لوگ اس کو ایک مذہبی فعل سمجھ کر بطور عبادت کرتے تھے اور ان کا خیال تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ یہ، اور پھر کہتے تھے کہ اللہ کا حکم ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان سے کہو کہ اللہ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا۔ تو بظاہر یہ ایک بہت ہی مختصر سا جملہ ہے، مگر در حقیقت اس میں قرآن مجید نے ان جاہلانہ عقائد کے خلاف ایک بہت بڑی دلیل پیش کی ہے۔ اس طرز استدلال کو سمجھنے کے لیے دو باتیں بطور مقدمہ کے پہلے سمجھ لینی چاہیے۔ ایک یہ کہ اہل عرب اگرچہ اپنی بعض مذہبی رسموں میں عریانی اختیار کرتے تھے اور اسے ایک مقدس مذہبی فعل سمجھتے تھے، لیکن برہنگی کا بجائے خود ایک شرمناک فعل ہونا خود ان کے نزدیک بھی مسلم تھا۔ چنانچہ کوئی شریف اور ذی عزت عرب اس بات کو پسند نہیں کرتا تھا کہ کسی مہذب مجلس میں یا بازار میں یا اپنے اعزاء اور اقرباء کے درمیان برہنہ ہو۔ آج دیکھتے ہیں ہمارے بھی جہاں پہ جہالت ہوتی ہے نا، جہالت، وہاں پہ ہی اس ٹائپ کی چیزیں کی جاتی ہیں۔ ایون کچھ لوگوں کے پاس دین کا علم بھی نہیں ہوتا، ایون دنیا کا علم بھی نہیں ہوتا، لیکن اگر وہ باعزت ہو نا، کسی خاندانی بیک گراؤنڈ سے اگر ان کا تعلق ہو تو وہ کہیں نہ کہیں اپنی شرم و حیا کی حفاظت
پھر بھی کرتے ہیں۔ بے شک وہ پریکٹیکلی اتنے دیندار نہیں ہوتے، لیکن اپنی عبایا، اپنے حجاب، اپنے ستر کا بہت زیادہ اہتمام کرتے ہیں۔ اور کچھ لوگ باقاعدگی سے نماز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن ستر کے متعلق وہ اتنے کانشیس نہیں ہوتے ہیں۔ تو دوسری بات یہ تھی کہ وہ لوگ اریانی کو شرمناک جاننے کے باوجود ایک مذہبی رسم کی حیثیت سے اپنی عبادت کے موقع پر اختیار کرتے تھے، اور کیونکہ اپنے مذاہب کو، جو ان کا مذہب تھا جسے وہ دین ابراہیمی سمجھتے تھے، اس کو اللہ کی طرف سے سمجھتے تھے، اس لیے ان کا دعویٰ تھا کہ یہ رسم بھی اللہ ہی کی طرف سے مقرر ہوئی ہے۔ اس پر قرآن مجید یہ استدلال کرتا ہے کہ جو کام فحش ہے اور جسے تم خود بھی جانتے اور مانتے ہو کہ فحش ہے، اس کے متعلق تم یہ کیسے باور کر لیتے ہو کہ اللہ نے اس کا حکم دیا ہوگا؟ کسی فحش کام کا حکم اللہ کی طرف سے ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اگر تمہارے مذہب میں ایسا حکم پایا جاتا تو یہ اس بات کی صریح علامت ہے کہ تمہارا مذہب پھر اللہ کی طرف سے تو بالکل بھی نہیں ہے۔ پھر ارشاد فرمایا جاتا ہے، قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِیمُوا وُجُوهَکُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِینَ لَهُ الدِّینَ كَمَا بَدَأَکُمْ تَعُودُونَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو، میرے رب نے تو راستی اور انصاف کا حکم دیا ہے، اور اس کا حکم تو یہ ہے کہ ہر عبادت میں اپنا رخ ٹھیک رکھو اور اسی کو پکارو اپنے دین کے لیے خالص رکھ کر، جس طرح اس نے تمہیں اب پیدا کیا ہے اسی طرح تم پھر پیدا کیے جاؤ گے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے دین کو تمہاری ان بے ہدہ رسموں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس نے جس دین کی تعلیم دی ہے اس کے بنیادی اصول تو یہ ہیں۔ نمبر 1، انسان اپنی زندگی کو عدل اور راستی کی بنیاد پر قائم کرے۔ قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ، کہ میرے رب نے مجھے انصاف کا حکم دیا ہے، راستی اور انصاف کا۔ تو پہلا کیا ہے کہ انسان اپنی زندگی کو عدل اور راستے کی بنیاد پر قائم کرے۔ نمبر 2، عبادت میں اپنا رخ ٹھیک رکھے، یعنی اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی کا شائبہ تک اس کی عبادت میں نہ ہو، معبود حقیقی کے سوا کسی دوسرے کی طرف اطاعت اور غلامی اور عجز و نیاز کا رخ ذرہ برابر نہ پھرنے پائے۔ نمبر 3، رہنمائی اور تائید و نصرت اور نگہبانی اور حفاظت کے لیے اللہ ہی سے دعا مانگے، مگر شرط یہ ہے کہ اس چیز کی دعا مانگنے والا آدمی پہلے اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر چکا ہو۔ یہ نہ ہو کہ زندگی کا سارا نظام تو کفر اور شرک اور معصیت اور بندگی اغیار پر چلایا جا رہا ہو، اور مدد اللہ سے مانگی جائے کہ اے خدا، یہ بغاوت جو ہم تجھ سے کر رہے ہیں اس میں ہماری مدد فرما۔ نمبر 4، اور اس بات پر یقین رکھے کہ جس طرح اس دنیا میں وہ پیدا ہوا ہے اسی طرح ایک دوسرے عالم میں بھی اس کو پیدا کیا جائے گا، اور اسے اپنے اعمال کا حساب اللہ کو دینا ہوگا۔ آج بینگ مسلم ہم زبان کال سے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم مریں گے اور جنت ہوگی، جہنم ہوگی، حساب کتاب ہوگا، لیکن زبان حال سے تو بالکل ہمارا ایسا ہی لگتا ہے کہ جیسے ہم آخرت کو بالکل بھول چکے ہیں، حساب کتاب کو اور جواب دہی کو بالکل بھول چکے ہیں۔ اسی لیے تو بے حیائی کا بازار بھی گرم ہے اور ظلم و ستم کا بازار بھی گرم ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ آیت نمبر 31 میں فرماتے ہیں، فریقاً ہدا و فریقاً حق علیہم الضلالہ انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ ویحسبون انہم مہتدون۔ ایک گروہ کو تو اس نے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے، مگر دوسرے گروہ پر گمراہی چسپاں ہو کر رہ گئی ہے، کیونکہ انہوں نے اللہ کی بجائے شیاطین کو اپنا سرپرست بنا لیا ہے، اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم سیدھی راہ پر ہیں۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین۔ اے بنی آدم، ہر عبادت کے موقع پر اپنی زینت سے آراستہ رہو اور کھاؤ پیو اور حد سے تجاوز نہ کرو، اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔
تو یہاں پر عبادت کے موقع پر جو زینت کا حکم ہوا ہے نا، اس زینت سے مراد مکمل ساتر لباس ہے۔ اللہ کی عبادت میں کھڑے ہونے کے لیے صرف اتنا کافی نہیں ہے کہ آدمی محض اپنا ستر چھپا لے، بلکہ اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ حسب استطاعت وہ اپنا پورا لباس پہنے جس میں ستر پوشی بھی ہو اور زینت بھی۔ یہ حکم اس غلط رویہ کی تردید کے لیے ہے جس پر جہلا اپنی عبادتوں میں عمل کرتے رہے، یعنی برہنہ طواف، اور آج تک کر رہے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ برہنہ یا نیم برہنہ ہو کر وہ اپنی حیتوں کو بگاڑ کر اللہ کی عبادت کریں گے یا اللہ اس سے راضی ہو جائے گا۔ اس کے برعکس اللہ کہتا ہے کہ اپنی زینت سے آراستہ ہو کر ایسی وضع میں عبادت کرنی چاہیے جس کے اندر عریانی تو کیا، ناشائستگی کا بھی شائبہ تک نہ ہو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کھاؤ اور پیو اور حد سے تجاوز نہ کرو، اللہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی اللہ کو تمہاری خستہ حالی اور فاقہ کشی اور طیبات رزق سے محرومی عزیز نہیں ہے۔ ہم نے پچھلے سورہ انعام میں پڑھا کہ اہل مکہ نے کس طرح اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لیا ہوا تھا، اور آپ انہوں نے جانوروں کے جوڑوں کو کچھ کو حلال کیا، کچھ کے زندہ کو حلال کیا، کچھ کے مردہ کو حرام کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بالکل پسند نہیں کہ تم فاقہ کشی کرو اور طیبات رزق سے محروم ہو جاؤ۔ اس کی بندگی بجا لانے کے لیے یہ کسی درجہ میں بھی مطلوب نہیں ہے کہ تم اپنے اوپر اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو خام خواہ حرام کر لو، بلکہ اللہ کی عین خوشی یہ ہے کہ تم اس کے بخشے ہوئے عمدہ لباس پہنو اور پاک رزق سے کھاؤ۔ اور اس کی شریعت میں اصل گناہ یہ ہے کہ آدمی اللہ کی مقرر کردہ حدود سے تجاوز کرے، خواہ یہ تجاوز حلال کو حرام کر لینے کی شکل میں ہو یا حرام کو حلال کر لینے کی شکل میں ہو۔ اللہ تعالیٰ کو ہم سورہ رحمان پڑھتے ہیں تو کتنی خوبصورت آیات ہیں، اور وہ آیات بار بار اللہ تعالیٰ نے 2-3 مرتبہ ریپیٹ کی کہ سورہ رحمان میں اللہ تطغوا فی المیزان واقیموا الوزن بالقسط ولا تخسروا المیزان، کہ اللہ تعالیٰ نے بیلنس کے ساتھ اس دنیا کو بنایا ہے۔ ہر چیز میں ایک بیلنس ہے، دن اور رات کا ایک بیلنس ہے۔ تو ہر چیز جو ہے نا، سورج، چاند، ستارے، ہر چیز اپنے اپنے مدار میں اللہ کے حکم کے مطابق اپنا کام کر رہی ہے۔ واحد ایک چیز ہے، واحد ایک مخلوق ہے، اور وہ مخلوق کون ہے؟ اشرف المخلوقات، جس نے اس میزان کو خراب کیا ہے، جس نے اس بیلنس کو خراب کیا ہے، جس نے دن کو رات بنا لیا ہے، رات کو دن بنا لیا ہے، عریانی اور بے حیائی کو اس نے فیشن بنا لیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے مال کو ضائع کرنا، وقت کی نعمت کو ضائع کرنا، اللہ تعالیٰ نے جو قوت بیان دی ہے اس کو ضائع کرنا، آنکھوں کی نعمت کو پوری رات بے حیائی اور عریانی پہ مشتمل ویڈیوز دیکھ کے ضائع کرنا، یہ سب کیا ہے؟ یہ حد سے تجاوز کرنا ہے، اور اللہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، نہ کھانے پینے میں، نہ محبتوں میں، نہ نفرتوں میں، نہ رویوں میں، نہ معاملات میں، نہ حقوق اللہ میں، اور نہ حقوق العباد میں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین طریقے سے اپنی زندگی میں میزان کو قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔